آپ نے تحریر فرمایا سٹنگ اے فتویٰ بائی حنفی مفتی the purchase of gold jewelry is permitted at the time of marriage. بالکل ایسے ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کے رخصتی کے موقع پہ کوئی چیز دینا چاہتا ہے، ہدیہ کرنا چاہتا ہے۔ لڑکیاں چونکہ زیورات کو پسند کرتی ہیں، یہ ان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا اقرار کیا اور اللہ نے فرمایا کہ وہ بچی جو زیورات میں کھیل کے پلتی ہے، تو اگر زیورات میں کھیل کے پلنا بڑھنا اس کا غلط بات ہوتی تو اللہ اس کی نفی بھی فرما دیتے۔ اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ پھوپھی ہے وہ کوئی چیز لے آئی، چچی ہے اسے ایک انگوٹھی پہنا دی، وہ بچی کو 2-4 تولے سونا ایسے ہی بڑے ہوتے ہوتے مل گیا محبتوں کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہے۔ شادی کے موقع پہ زیور کا دینا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے کہ however it is not sanctioned by اسلام، یہ بات غلط ہے بھائی۔ اسلام نے کہاں اس کو روکا ہے کہ کوئی اپنی بیٹی بہو وغیرہ کسی کو بھی وہ زیورات نہ دے دینے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو فضول حد تک لے جانا، سرمایہ داری، نمائش، یہ منع۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو 15 تولے سونا دے دیتا ہوں، تو آپ کہیں گے تو 50 لاکھ کا بن جائے گا، اس کی بجائے بہتر ہے آپ اپنی بیٹی کو ایک پلاٹ دے دیں، بچی ہے گھر بنا لے گی کبھی، اور میرا بیٹا ہے یہ بھی نوکری کر رہا ہے کبھی گھر بنا، یہ نوکری کر رہا ہے کبھی گھر بن جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، گفٹس ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نہیں دیا تھا؟ اس لیے بات آپ کی درست نہیں ہے کہ اسلام اس کی سینکشن نہیں کرتا۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ بدر کا ہوا تھا، جب یہ 70 قیدی آ گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر جو تھی وہ تعلیم کی تھی کہ تعلیم کا مسئلہ کیسے حل ہو۔ تو آپ نے اگلے ہی دن بچوں کو مدینہ منورہ کے قیدیوں کے حوالے کر دیا تھا اور فرمایا تھا انہیں پڑھاؤ۔ بہت بڑا فیصلہ، جن کے بھائی اور بیٹے کل قتل ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ کر دیا بچوں کو۔ اور اگر وہ اس وقت وہ قتل کر کے چلے جاتے تو کون تھا جو ان بچوں کے قتل سے روکتا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا کیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم یہ کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ فدیہ ادا کرو۔ تو یہ ارشاد فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فدیہ ادا کرو، چنانچہ فدیے کے لیے لوگ چیزیں لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خود وہ قیدی تھے۔ تو اہل مکہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو صاحبزادی تھیں، ان کے سسرال والوں نے کہا کہ داماد اپنا قید ہوا ہے نا، دیکھیں گے چھوڑ دیں گے، ہم نہیں پیسے بھیجتے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت باوفا بیوی تھی نا، اپنا ہار اتارا اور کسی غلام کے ذریعے مدینہ منورہ بھیج دیا اور کہا شوہر کو یہ دے دینا۔ وہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور داماد نے حاضر ہو کے اپنا وہ جو فدیہ تھا وہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پہ رکھا اور بہت دیر تک اس ہار کو دیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے آنسو گرنے لگے اور پورا جسد مبارک کانپنے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حیران کی کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہی ہار نہیں ہے جو میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا؟ ان کا جی یہ وہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا تم مجھے یہ اجازت دیتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا یہ ہار اسے لوٹا دوں؟ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نشانی اس کی مرحومہ والدہ کی اس کے پاس رہے، اور پھر عمر بن العاص کو کہا کہ میں تمہارا ہار واپس دے دیتا ہوں اس شرط پہ کہ تم میری بیٹی کو واپس بھیجو۔ تو انہوں نے جا کے
ہار واپس کیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو انہوں نے اسی وقت اونٹ پہ روانہ کی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے ایک مسئلے پہ فرمایا تھا کہ دیکھو میرا وہ بھی تو داماد تھا نا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وعدے کو پورا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی انسان کے وعدہ، اس کے اخلاقیات کو یاد رکھا جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ بھی داماد ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا. یہ چیز پیش آئی تھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آئی ہیں، آپ کے داماد مکہ مکرمہ میں تھے. پھر وہ بہت سالوں کے بعد ایک دن آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو زینب نے اپنے شوہر کو پناہ دے دی تھی. فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بیٹی نے اپنے شوہر کو پناہ دے دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. ان کا اللہ کے رسول آپ کا داماد ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہ قصہ ہوا تھا جو ایک جگہ ہم بیان کر چکے ہیں. تو اس لیے کوئی اپنی بیٹی کو زیور دیتا ہے کوئی حرج نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار کیوں لوٹا دیا؟ وہ تو حدیث میں آیا ہے. تو مستقل اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی فضول چیزوں میں نہ پڑے، بغیر قرض لیے قرض نہ لے. اور مہر میں جو سونا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر حق مہر کے سونے میں ایک چیز نہیں لوگ سمجھتے، اسے سمجھنا چاہیے. مہر میں جب سونا ملے تو یہ طے کرنا چاہیے، نکاح فارم پہ لکھ دینا چاہیے کہ یہ سونا لڑکی کو دیا گیا ہے عارضی طور پر پہننے کے لیے اور یہ واپس لے لیا جائے گا خدا نخواستہ کسی بھی جدائی کی صورت. اگر یہ لکھ دے کہ جدائی کی صورت میں یہ سونا واپس لے لیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے لڑکی سونے کی مالکہ نہیں بنی. وہ پہنے گی رکھ دے گی، پھر پہنے گی 100 بار رکھ دے گی. اور نہ لڑکی نے زکوٰۃ دینی ہے کیونکہ وہ تو لیا گیا ہے پہننے کے لیے، وہ اس لیے تھوڑی ہے کہ کوئی ملکیت ہے. اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے یہ بہو کو یہ زیور مالکہ بنا دیا ہے، ماں باپ تو بنا ہی دیتے ہیں، وہ کہہ دیں کہ یہ ہم نے بہو کو زیور دیا اور یہ مالکہ ہے، اب شوہر کی ذمہ داری بھی ختم اور سسر اور سب کی ذمہ داری ختم. لڑکی خود مالکہ ہے، بیچے رکھے زکوٰۃ دے نہ دے یہ سب اس کے اپنے اعمال ہیں. اس لیے ہمیشہ نکاح میں جو لڑکی کو زیور ملتا ہے نا اسے طے کرنا چاہیے کہ اس زیور پہ ملکیت کس کی ہے، اور لوگ عام طور پہ نہیں کرتے. آئی ایم ریکویسٹنگ یور اوپینین کیا بس شریعت کا مسئلہ ہے آپ سے عرض کر دیے.